شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی شرح آفاق تصنیف مکاشفۃ القلوب کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے پیش کیا ہے۔ میں اس سے آپ کو درود پاک کی فضیلت جو اس کے صفحہ نمبر 78 پر لکھی ہے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا تو اس سے ناجاد کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اولاً 12 سلسلے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے متعلق پیش کیے گئے۔ اس کے بعد حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک، آپ کے اقوال ہم نے بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ پھر اسی سلسلے میں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے متعلق سنا۔ پچھلے سلسلے میں حضرت سیداتنا ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے کچھ مدنی پھول ہم نے حاصل کیے، اور آج بھی ام المؤمنین حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت سے کچھ ہم سنیں گے، بالخصوص آپ کا حکم مصطفیٰ پر عمل کرنا۔ پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، پھر سنتے ہیں مزید، تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں زیادتی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے اول تاخر اس سلسلے کو دیکھنے سننے کی نیت کیجیے۔ دوزانوں بیٹھ کر علم دین کی تعظیم کی نیت کرتے ہوئے سننے کی نیت کیجیے۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم جلالت سن کر عز و جل یا جل جلالہ کہنے کی نیت کیجیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی نیت کیجیے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے جب صحابی کا ذکر ہوگا یہ نیت کیجیے۔ صحابیہ کا ذکر خیر آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہا کہنے کی نیت کیجیے۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کیجیے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب جو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے مجھے عطا ہوگا، میں اس سے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ باوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالی، آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ دار، خاندان والے اور اولاد کو پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف جلد 4 صفحہ 321 حدیث نمبر ہے 6749۔ اس میں سے کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔
حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پرنور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیداتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک لڑکے سے پردہ کرنے کا حکم فرمایا. فرمایا سودا اس سے پردہ کرو. پس حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اس لڑکے کو کبھی بھی نہ دیکھا. اللہ اکبر. حکم مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ ملاحظہ فرمائی. مرآت شرح مشکات جلد 5 صفحہ 262. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت اس سے اشارتاً معلوم ہوا وہ بچہ پہلے فوت ہوا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے مرتے دم تک نہ اس نے بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، نہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو. اسلامی بھائی بھی غور کریں کہ ہم کتنے فرامین مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں. اسلامی بہنیں بھی غور کریں. عشق رسول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا منع کر دیں وہ نہ کیا جائے. جی ہاں، ہم غور کریں کتنے فرامین مصطفیٰ پر ہمارا عمل ہے. اسلامی بہنیں غور کریں. دیکھیے جامع ترمذی حدیث نمبر 1176 فرمان مصطفیٰ ہے عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. میری اسلامی بہنیں غور کریں، کیا اس فرمان مصطفیٰ پر عمل ہے؟ گھر سے با پردہ باہر نکلتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں. جامع ترمذی حدیث نمبر 1170 فرمان مصطفیٰ بناؤ سنگھار کر کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو. اس کے باوجود وہ اسلامی بہنیں جو بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے نت نئے ڈیزائن والے لباس پہن کر پردہ کیے بغیر اترا کر چل رہی ہیں، شاپنگ سینٹروں کی زینت بن رہی ہیں، غیر محرموں سے میل جول کر رہی ہیں، دکاندار سے مسکرا کر رہی ہیں، ہنس کر بات کر رہی ہیں، وہ غیر مردوں سے دکان پر جا کر چوڑیاں چڑھا رہی، شرم بھی نہیں آتی کہ غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا دیا. فرمان مصطفیٰ تو سنیے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے، اس اندھیرے کی، اس ڈارکنیس کی ہے جس میں روشنی نہیں، لائٹ نہیں. غور کریں. سنن نسائی جلد 8 صفحہ 153 فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں وہ عورت بد چلن ہے. ہاں، وہ عورت بد چلن ہے. نت نے سینٹ اسپرے وہ یوز کیے اور مردوں کے پاس سے گزر رہی. معاذ اللہ، جس عورت کی یہ نیت ہے کہ مرد سونگھیں خوشبو اس کی خوشبو پائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بد چلن کا فرما رہے ہیں کہ وہ بد چلن. تو فرامین مصطفیٰ پر کتنا عمل ہے، غور کیجئے. اور سبحان اللہ، ہماری امی جان سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑکے سے پردہ کرنے کا حکم فرمایا تو ہماری امی جان نے کیسا عمل کیا کہ کبھی بھی پھر اس کو نہیں دیکھا اور اس نے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی امی جان کے صدقے میں ہمیں بھی فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا رضائے رسول کی طالبہ تھیں. یہ چاہتی تھیں کہ رسول پاک مجھ سے خوش رہیں، جو یہ فرمائے میں وہ عمل کروں. آپ کا جذبہ دیکھیے. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2593 حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میرے سرتاج
صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے، اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے درمیان قرہ ڈالتے، آپ کے ساتھ جانے کے لیے جس کے نام کا قرہ نکلتا آپ نے ان کے درمیان ایک رات دن کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں قرہ ڈالتے کہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے کس کے نام کا قرہ نکلتا ہے، اور ازواج مطہرات کے درمیان آپ نے رات دن کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ انہوں نے اپنی باری کی رات اور دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کر دی تھی۔ اس سے ان کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی تھا۔ اللہ اللہ اللہ، یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا۔ خدا کس سے خوش ہوگا؟ یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، اور جناب مصطفیٰ ہوں جس سے ناخوش نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش۔ یہ حضرت حسن رضا علی رحمت الرحمن کے کلام کا شعر ہے۔ جناب مصطفیٰ جس سے ہو ناخوش، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ناخوش ہوں، ناراض ہوں، نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش۔ اور سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کیا خوب فرما رہے ہیں ہدایت بخشی شریف میں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، رسول کی رضا اللہ کی رضا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا۔ ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کس قدر ارفع ہے، اعلی ہے کہ سب اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اعلی حضرت کا شعر سنایا، اب کوئی کہے کہ بھئی یہ تو شعر ہے، بھائی اعلی حضرت بہت بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں، آپ عالم با عمل ہیں، مجتہد فی المسائل ہیں، بہت بڑے مفتی، حافظ، قاری، بہت ارفع و اعلی شان ہے، قرآن حدیث آپ کے پیش نظر ہے، آپ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیے قرآن پاک آپ کو پیش کرتا ہوں، آیت پارہ 30 سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5، ارشاد ہوتا ہے، مشہور آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر نور العرفان کے صفحہ نمبر 953 پر اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے، کچھ اس میں سے لکھتے ہیں، اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رب عز و جل کے محب و طالب ہیں، محبت کرنے والے، سارے نبی اللہ سے محبت کرتے ہیں، سارے نبی اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں، وہ سب رب عز و جل کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کون؟ انبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب عز و جل کے مطلوب و محبوب ہیں کہ رب عز و جل انہیں راضی فرمانا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام کے بہت سے احکام محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نازل ہوئے، جیسے تبدیلی قبلہ یا قیدی کفار کو فدیہ لے کر چھوڑنا وغیرہ۔ حدیث میں ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، البتہ قریب ہے کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور شفیع المذنبین، شفیع المذنبین کا کیا مطلب ہے؟ حضور شفیع المذنبین یعنی گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد آپ کا تفسیر کبیر میں ہے، اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا
اگر میرا ایک امتی بھی نار یعنی جہنم میں رہا. مزید لکھا ہے روز قیامت دروغہ دوزخ یعنی حضرت سیدنا مالک علیہ الصلاۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں دیکھ کر عرض کر دیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں غضب الہی عز و جل کا کوئی حصہ نہ چھوڑا. سبحان اللہ. تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا رضائے رسول کی طالبہ تھیں کہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں. اس لیے انہوں نے اپنی باری کا دن اور اپنی باری کی رات حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایثار کر دی تھی. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1463 حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا عزیز تھیں. شان دیکھیے ہماری امی جان کی کہ ناراض نہیں ہے، کو معاذ اللہ حسد نہیں ہے. اور یہاں وہ کہا جاتا ہے کہ دو عورتیں ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہوتی، لڑتی ہیں، لفڑے کرتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں. اللہ امن نصیب فرمائے. گھروں کا سکھ چین جبھی تو برباد ہو گیا. عورتیں لڑتی ہیں اور مرد بیچارے آزمائش میں آتے ہیں. ساتھ میں مرد بھی لڑتے ہیں، لیکن عورتوں کی وجہ سے گھروں کی لڑائیاں عموماً ہوتی. ساس بہو، نند بھاوج، ماں بیٹی بھی لڑتی، بہنیں بھی لڑتی ہیں آپس میں. تو اللہ کرے ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے؟ یہ VCD ہے مکتبۃ المدینہ کی. یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کی جا سکتی ہے. اگر مکتبے تک آپ کی اپروچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو. www.dawatIslami.net دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کیجیے. اس میں آپ کو یہ VCD مل جائے گی اور کتب بھی مل جائیں گی. یہ کتاب، یہ جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کتابیں اور بہت ساری کتابیں آپ کو وہاں سے حاصل ہو جائیں گی فری آف کاسٹ. آپ ڈاؤن لوڈ بھی یہ کتابیں کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ کرے ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائے. ام المؤمنین حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ کیسا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا؟ اللہ اللہ اللہ. سنیے، تفسیر در منصور میں ہے کہ جب آپ فرض حج ادا کر چکیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ نفلی حج و عمرہ کے لیے عرض کی گئی. فرمایا میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے. خدا کی قسم عز و جل، اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. راوی فرماتے ہیں خدا عز و جل کی قسم، اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر نہیں نکلیں. وہ پاکیزہ دور تھا، مقدس دور تھا. اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی احتیاط، اور آج کا دور، اب تو پردے کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. مرد عورت بے تکلفی، بد نگاہی، معاذ اللہ عجیب و غریب معاملات ہیں. کاش امی جان کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے. امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا ہے، آئیے ہم بھی کرتے ہیں. میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ، ہو کرم شہ زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی
مدینے والے. تو امی جان حضرت سیداتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردے کا کس قدر ذہن تھا. اور اب ہماری اسلامی بہنوں کو بیچاریوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ پردہ کس سے کرنا ہوتا ہے, پردہ ہوتا کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا. میں عرض کرتا ہوں, یاد رکھیں کہ دیور اور جیٹھ سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, بہنوئی سے بھی اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, مامو زاد سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, چچا زاد سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, پھوپھی زاد سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, پھوپھا سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, خالو سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, منہ بولے بھائی سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, منہ بولے بیٹے سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, منہ بولے چچا سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, منہ بولے باپ سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم پیر سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم امام صاحب سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم مؤذن سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم حافظ و قاری سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم ڈرائیور سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم نوکر سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم چوکی دار سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم دینی استاذ اور ٹیچر سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے, نا محرم بالغ طالب علم سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے. اور یاد رکھیے کافرہ عورت سے غیر مرد کی طرح اسلامی بہنوں کا پردہ ہے. جیسے مرد سے پردہ ہے نا غیر مرد سے, اسی طرح کافرہ عورت سے بھی پردہ ہے. جو نان مسلم ہے کوئی لیڈی اس سے پردہ ہے جیسے مرد سے پردہ کرتے ہیں نامحرم مرد سے. اللہ اللہ اللہ. اب تو پردہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, جیسے کہ بس اٹھتا چلا جا رہا ہے. اللہ کی پناہ. تو کسی نے چوٹ کرنے کے لیے وہ بڑے عبرتناک اشعار لکھیں, جسے امیر علیہ سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے. میں عرض کرتا ہوں, یہ شرح آیا عصمت ہے جو ہے بیش و کم, دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم, حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا, بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم. یہ سیرگاہیں کہ مقتل ہیں شرم و غیرت کے, یہ معصیت کے مناظر ہیں زینت عالم, یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب. اب برقع پہنا ہوا ہے وہ بھی ایٹریکٹیو, تو جو نہ دیکھے وہ بھی دیکھے, اور بڈھی عورت کو بھی سمجھے کو جوان جا رہی ہے دھوکہ کھا جائے. اور دیدہ زیب نقاب, تو پردہ بھی کر رہے تو نقاب دیدہ زیب کہ معاذ اللہ, اور نہ دیکھنے والے کو بھی شیطان وہ پن مارے کہ دیکھ کون جا رہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب, جھلک رہا ہے جھلا جھل قمیص کا ریشم, نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم. مغربی تہذیب سے متاثر ہونے والی نادان, اللہ کی بندی متاثر نہ ہو. یہ وہ پھول ہیں جو آرٹیفیشل ہیں, اس میں خوشبو نہیں ہے, کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم. وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل, جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم. تو نے کس کو آئیڈل بنا لیا؟ آئیڈیل بنانا ہے تو خاتون جنت کو آئیڈیل بنا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کس کی شہزادی؟ اللہ کے محبوب کی شہزادی. اس کو آئیڈیل بنا. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آئیڈیل بنا, جو مفسرہ ہیں, محدثہ ہیں, مبلغہ ہیں, مفتیاں ہیں, اور بہت سارے علوم آپ کے پاس ہیں, علم عمل ہے, قرب مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. آئیڈیل بنانا ہے تو امہات المؤمنین کو آئیڈیل بنا. آئیڈیل بنانا ہے تو سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو آئیڈیل بنا. تو نے کس کو آئیڈیل بنا لیا؟ اللہ اللہ اللہ. وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل, جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم. تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری. کردار کیسا ہونا چاہیے؟ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا. تیرا کردار کیسا ہے؟ اللہ کی بندی سوچ غور کر.
تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا علم و فضل والی تھیں۔ سیرت مصطفیٰ زیارت کیجیے اس کتاب کی، بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اس کو تخریج کے ساتھ، بہت پیاری کتاب ہے، بہت عام فہم ہے، آسانی کے ساتھ تھوڑا علم رکھنے والا اسلامی بھائی اسلامی بہن بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت علم حاصل ہوگا۔ اس میں لکھا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا سودا کی روایت کی ہوئی 5 حدیثیں حدیث کی مشہور کتابوں میں مذکور ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما ان کے شاگردوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ عورتیں عقل میں، علم میں مردوں سے کم ہوتی ہیں، مگر ہماری امی جان ساری امہات المؤمنین مردوں سے افضل ہیں، کیونکہ تو بڑی رفع اعلی شان ہے۔ اور حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایسی علم والی ہیں، فضل والی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اسلامی بہنوں کا حال یہ ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ عورت کے جو ایک بالغہ عورت ہے اس کو جن جن احکامات کا، شرعی احکامات کا معلوم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات نہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ ہاں، بازار کے جو خریداری والی چیزیں ہیں، میک اپ کی چیزیں ہیں، جو زینت کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا آئٹم ہیں، ان کے ریٹ پتہ ہیں، کہاں سے ملتا ہے یہ پتہ ہے، معاذ اللہ چکر لگا رہے ہیں، بے پردہ جا کر شاپنگ سینٹروں کی زینت بن رہی ہیں، سب پتہ ہے، یہ پتہ نہیں کہ ستر کسے کہتے ہیں، عورت کے معنی کیا ہے، عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا کیسا ہے، عورت کا مرد سے علاج کروانا کیسا ہے، یہ کہاں معلوم ہے، عورتوں کے کپڑوں کی طرف مرد کا دیکھنا کیسا ہے، عورت گھر سے نکلے کیا احتیاطیں کرے، کن شرائط پر نکل سکتی ہے، عورت کا کس کس سے پردہ ہے، عورت سسرال میں کس طرح پردہ کرے۔ پردے کا ذہن بن گیا، سسرال میں ماحول نہیں، اب کیا کرے، پردہ کرنا چاہتی کیسے کرے، پردہ کرنے میں آزمائشیں آئیں تو اب عورت کیا کرے، بچیاں گود لے لیتی ہیں، اب یہ سود نہیں ہے کہ بچی کو گود لینے کے شرعی احکام کیا ہیں، لڑکے سے پردہ کرنا ہوتا ہے، کس عمر سے معلوم ہے، شوہر کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق ہے یا ماں کا حق زیادہ ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے، عمر نہیں پتا، جبھی تو لڑائی جھگڑے۔ شوہر بے پردگی کا حکم دے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے، مرد کے پاس عورت کا تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے، کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، کفار کی بے غیرتی، عورت کا تنہا سفر کرنا کیسا ہے، معلوم ہے کفار کی کیا کیا بے غیرتیاں ہیں جن سے متاثر ہوتے ہیں ہمارے نادان بھائی اور نادان بہنیں۔ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، مرد اور عورت اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں، بالغ مرد اور بالغہ عورتیں اکٹھی مل کے پڑھتی ہیں، یہ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، ناول ڈائجسٹ پڑھنا کیسا ہے، عورت مرد سے چوڑیاں پہن سکتی ہے، پردے میں جھجک ہو تو عورت کو کیا کرنا چاہیے، معلوم ہے، کیا یہ پتا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا پل صراط پر بھی پردہ ہوگا، عورت مزارات پر حاضریاں دے سکتی نہیں دے سکتی، عورت کا میک اپ کرنا کیسا ہے، کس کے لیے میک اپ کر سکتی، کیسا میک اپ کر سکتی، کون سا میک اپ جائز ہے کون سا ناجائز ہے، لباس پہننے کے باوجود بعض عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں، عورت کے بالوں کے بارے میں کیا احتیاطیں ہیں، عورت خوشبو لگا سکتی نہیں لگا سکتی، عورت اگر مردانہ بال کٹوائے تو کیسا، عشق مجازی جو خودکشیاں کروا رہا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، غیر سید اور سیدہ کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، جو گالیاں دیتی ہیں بچوں کو بددعائیں دیتی ہیں پتہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، بہتان کسی عورت پر لگایا، ساس نے بہو پر یا بہو نے ساس پر یا نند نے بھاوج پر، بہتان کی سزا کیا ہے، عیب کھولنے کا عذاب کیا ہے، بدگمانی کا نقصان کیا ہے، معلوم ہے نہیں معلوم،
آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی آپ کے شاگرد ہیں، اور ہماری اسلامی بہنوں کو یہ معلومات نہیں۔ یہ ساری معلومات میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، بہت مفید معلومات ہیں۔ اردو کی کسی ایسی کتاب میں پردے کے اتنے احکامات نہیں ہوں گے، آپ پڑھ کر دیکھیے، ویب سائٹ سے دیکھ لیجیے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، پرنٹ میں نکالا جا سکتا ہے۔ یہ پڑھیں گے تو میں نے جو کچھ یہ کچھ آپ کو احساس دلانے کے لیے گزارشات کی، یہ سب آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا۔ پردے کے بارے میں سوال جواب، جی ہاں، ام المؤمنین حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی شان و عظمت ہے۔ آپ سخاوت بھی بہت کرتی تھیں، اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتی تھیں۔ ام المؤمنین حبیب خدا، ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی، کسی عورت کو دیکھ کر مجھ کو یہ حرص نہیں ہوتی تھی کہ میں بھی ویسی ہوتی، مگر میں حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے جمال صورت اور حسن سیرت کو دیکھ کر یہ تمنا کیا کرتی کہ کاش میں بھی حضرت سودا جیسی ہوتی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اپنی دوسری خوبیوں کے ساتھ بہت فیاض اور اعلیٰ درجے کی سخی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، درہموں سے بھرا ہوا تھیلا حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اس تھیلے کو دیکھا، کہا واہ، بھلا کھجوروں کے تھیلے میں بھی کوئی درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت وہ جو تھیلا دراہم سے بھرا ہوا تھا، چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، انہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے فقراء میں، مساکین میں تقسیم کر دیا، گھر بلا کر بانٹ دیا اور تھیلے کو خالی کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایسی سخاوت کرنے والی تھی۔ یہ شرح الزرقانی کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ الاصابہ جلد 7 صفحہ 610 پر ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا طائف سے آئی ہوئی کھالیں خود بناتی، اور اس سے جو آمدنی ہوتی اسے نہایت آزادی سے نیک کاموں میں خرچ کر دیتی۔ ہماری امی جان سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کھالیں بناتی تھیں، یعنی چمڑا، جانوروں کے جو کھال ہوتے ہیں، سکن ہوتی ہے، اس کو خشک وغیرہ کرنے کا، اور اس سے کمائی جو آتی اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتی۔ اور وہ غور کریں جو گھر کے کام جن سے نہیں ہوتے، جو گھر کے برتن دھوئے جاتے، جھاڑو پوچھا نہیں کیا جاتا، ہانڈی ٹائم پر نہیں پکائی جاتی، وہ اسلامی بہنیں غور کریں۔ اور ہماری امی جان وہ دیکھیں کھالیں بنا رہی ہیں اور اس کی آمدنی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی کہ ہم بھی اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل 2000 سے زائد احادیث ہیں، مستند احادیث۔ اس کے صفحہ نمبر 243 پر لکھا ہے، مسلم شریف کے حوالے سے حدیث نمبر 1012۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر کے اناج میں سے جھگڑا کیے بغیر کچھ خرچ کرتی ہے تو اس نے جو کچھ خرچ کیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا، اور خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور ان سے کوئی بھی دوسرے کے ثواب میں کچھ کمی نہ کرے گا۔
بہت ساری پیاری پیاری روایات اس میں درج ہیں. اب سلسلے کا وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں صدقے کے تعلق سے بہت سارے فضائل مجھے عرض کرنے تھے. بہرحال جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. چند فرامین مصطفیٰ کا خلاصہ پیش خدمت ہے. فرمایا صدقے میں جلدی کرو، بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. فرمایا صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا، بری موت کو دفع کرتا ہے. فرمایا صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. فرمایا مسلمان کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا. فرمایا صدقہ خطا کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو. فرمایا صدقہ قبر کی حرارت کو دفع کرتا ہے، حرارت تپش، آگ، سیک. فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر و فخر کو دور فرما دیتا ہے. فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھہارا دے کر کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. فرمایا بے شک اللہ عز و جل صدقے کے سبب سے 70 دروازے بری موت کے دفع فرماتا ہے. فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. فرمایا صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں. فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. فرمایا صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں. فرمایا صدقہ بری قضا کو ٹال دیتا ہے. فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی یاد اور خفیہ و ظاہر صدقے کی کثرت سے اپنی نسبت درست کرو تو تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے اور تمہاری بگڑیاں سنور جائیں گی. فرمایا بے شک صدقہ اور صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکر و اندیشہ کو دور کرتا ہے. تو جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ہیں شوہر کی اجازت کے ساتھ شوہر کے مال سے خرچ کریں گی، خوب فیض و برکات حاصل کریں گی، اور اللہ کی راہ میں کچھ دینے کو صدقہ کہتے ہیں. اور بھی صدقے کی بہت سی قسمیں ہیں. اللہ نصیب فرمائے. پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سنیے اور صدقے کی رغبت کیجیے. ارشاد ہوتا ہے والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. ترجمہ کنز الایمان. اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18. ترجمہ کنز الایمان. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. ہماری امی جان سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا سخاوت کرتی تھی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتی تھی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں آپ کے وصال باکمال کے تعلق سے کہ آپ کا وصال زمانہ خلافت فاروقی کے آخری دور میں ہوا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات میں اٹھایا جائے. ایک صحابیہ حضرت سیداتنا اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے
ام المؤمنین کے جنازے کے لیے ایک پردہ دار مسحری بنائی. اس مسحری کو دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب خوش ہوئے اور سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سے نوازا. کیا دعا دی؟ سترتھا سترک اللہ، تم نے ان کو پردے میں ڈھانپا، اللہ تعالی تمہاری پردہ پوشی فرمائے. ہماری امی جان حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پاک وہ بھی پردے میں چھپایا گیا. جو اسلامی بہنیں پردہ نہیں کرتی، غور کریں اور نصیحت حاصل کریں، ڈریں اور عبرت حاصل کریں کہ جنازہ بھی پردے میں جا رہا ہے اور یہ زندہ گھومتی پھر رہی اور پردہ نہیں کر رہی. اے میری بہنوں، سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس کو نصیب ہو گیا اور صدق دل سے اس نے اپنا لیا اور وہ عمل کرنے والا اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کو خیر ہی خیر ہے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، 48 صفحات ہیں اس کے. اس رسالے کا نام ہے قبر کھل گئی، صفحہ 32. اس میں ایک بہار لکھی ہے کہ اسلامی بہن کی، بنت غلام مرسلین عطاریہ، 3 رمضان 1426 سنہ ہجری، 8/10/2005 ہفتے کے دن پاکستان کے مشرقی حصے میں خوفناک زلزلہ آیا، لاکھوں افراد ہلاک ہوئے. مظفر آباد کشمیر کے علاقہ میر اتصولیاں کی مقیم 19 سالہ اسلامی بہن نسرین عطاریہ یہ شہید ہو گئیں. یہ امیر اہل سنت سے بیعت تھی اور مرتے دم تک دعوت اسلامی والی تھی، اجتماع میں شرکت کرتی تھی. جب ان کی تدفین ہو گئی، ان کو دفنا دیا گیا، تو یہ مرحومہ اپنے والدین یعنی ماں اور باپ اور چھوٹے بھائی کے خواب میں مسلسل آتی ہیں اور کہتی ہیں میں زندہ ہوں اور بہت خوش ہوں، میں زندہ ہوں بہت خوش ہوں. بار بار اس طرح کے خواب دیکھنے کی بنا پر ماں باپ کو تشویش ہوئی، کہیں قبر میں ہماری بیٹی زندہ تو دفن نہیں کر دی گئی. وہاں کے اسلامی بھائی سے رابطہ کیا، اسلامی بھائیوں نے مفتیان کرام کی طرف رہنمائی کی کہ ان سے رابطہ کریں. انہوں نے منع کیا مفتیان کرام نے، مگر مرحومہ کے والد اور دیگر گھر والوں نے 8 ذوالقعدہ الحرام 1426 سنہ ہجری شب پیر رات تقریباً 10 بجے قبر کو کھول دیا. جیسے قبر کھلی خوشبوؤں کی لپٹیں آنے لگی اور مشام دماغ معطر ہو گئے. شہادت کو 70 دن گزر چکے تھے مگر نسرین عطاریہ کا کفن سلامت اور بدن سلامت بھی تھا، تر و تازہ بھی تھا. تو مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے. اسلامی بھائی بھی اپنا لیں، اسلامی بہنیں بھی اپنا لیں، صدق کے دل کے ساتھ، دور دور سے نہیں، قریب آ کر. اسلامی بہنیں اگر مدنی ماحول اپنائیں پھر مدنی برقع پہنیں، اور مدنی برقع اٹریکٹیو نہیں، سادہ، بالکل سادہ، نقش و نگار نہ ہو اس میں، سادہ ہو. اجتماع میں بھی شرکت کریں، درس بھی دیں، گھر میں مدنی ماحول بنائیں، گھر میں مدنی چینل چلائیں، فکر مدینہ کریں، قرآن پاک پڑھیں، مدرسۃ المدینہ بالغات میں جائیں، پڑھنے کے لیے جائیں، اور اگر پڑھنا جانتی تو پڑھانے کے لیے چلی جائیں. آپ سمجھتی ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھنا جانتی ہوں، جا کر کسی کو سنائیں، پھر پتا چلے گا کہ آپ کو وہ آتا ہے نہیں آتا. آپ پڑھا سکتی ہیں یا آپ خود کو خود پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے. مدنی ماحول دل و جان سے اسلامی بہنیں بھی اپنائیں، اسلامی بھائی بھی اپنائیں. یہ بہت پیارا 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 مدنی ماحول ہے. اس کو دل و جان سے جو اپنائے گا دنیا آخرت میں فیض پائے گا. اور امیر اہل سنت کی غلامی، سبحان اللہ، آپ نے دیکھا اسلامی بہن نے امیر اہل سنت کی غلامی اختیار کی، قبر میں بھی سلامت ہے. سبحان اللہ، غوث پاک کی نسبت کام آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو جو اسلامی بہنیں مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، عطاریاں ہیں، ان کو چاہیے کہ اوروں کو بھی، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، پڑوسیوں کو، اپنی جو اسلامی بہنیں رابطے میں ان کو بھی مرید کروائیں، غوث پاک سے نسبت کروائیں. اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے، اپنے عزیز رشتہ دار، چونکہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اسلامی بہنیں اپنی بہنوں کے لیے، جن جن سے تعلق ہے
ان اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے ان کو بھی مرید کروائیں. مرید ہونے میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ دو جہاں کی برکتیں ملے گی. غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں، بڑے پیر پیرانے پیر فرماتے ہیں، پیر دستگیر فرماتے ہیں، قیامت کے روز میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. سبحان اللہ. تو خرچ کیا ہے؟ فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کی غلامی نصیب فرمائے، امیر اہل سنت کی غلامی نصیب فرمائے، مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہو جائے، اور ایکٹیو ہو کر ہم اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں. سیداتنا ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک سیرت کاش ہمیں یاد رہے اور اس پر عمل کریں. امہات المؤمنین کی پاک سیرت ہمیں یاد بھی رہے، اس پر عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام.